بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ، ٹیلی فون پہ، مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، اپنی پوری فیملی، کئی قسطیں ڈراموں کی، ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے، ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے، حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ، میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے، کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا، اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ، میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں، ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی، ایک دفعہ بتا دی، بار بار اسی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی، ڈیورس پیپر بھیج دیے، وہ طلاق دے ہوا، اس نے وہاں شادی کر لی، ادھر طلاق لے لی، ادھر آ گئی، وہ حلالہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی، آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی، بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی، طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ علیحدگی. لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی، شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو، وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے، تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے، مرد منا سکتا ہے، لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی، کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے. بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا، جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے، نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے، صبح شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے.
میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا, خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا, لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات, 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے, ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو, فلموں میں ضائع کر دو, سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو, فلاں نے یہ چھکا مارا, فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں, جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے. ان کو مرنا نہیں ہے نا, ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے, ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں, اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے, اس کے بعد قیامت آ جائے گی, دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو, اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا, اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا, آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی, تمہیں کہاں سے ملے گی, ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی. تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں, انجوائے کریں, ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو, سوئمنگ کر لیا کرو, فٹ بال کھیل لیا کرو, تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی, کولیسٹرول کم ہو جائے گا, فائدہ بھی ہوگا, انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے, رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا, رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا, اعصاب, ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی, کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن, چیخو پکار, مار دھاڑ, چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی, بچی ایک دم چلائے گی, کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے, بولو نا, دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے, نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے, تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے, اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں, اس کو پتا ہے میری, برداشت کر لیتی ہے, خرچہ پورا کرے گا, جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا, گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا. بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے.
ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है, हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा। तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है, पूरे बयान माँ बाप के हुकूक पर, बीवी बच्चों के हुकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक पर। दरमियान में एक लतीफा आ गया, लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है, समझ रहे हैं ना। तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं। तो अगर देखो, एक तैयब उर्दुगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता, लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए। मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वुर दिखाना है, फैमिली सिस्टम को जोड़ना है। अभी तैयब उर्दुगान की एक स्पीच हमने सुनी, उसने कहा कि अपनी कौम को तरगीब दे रहे कम उम्री में शादियां करो। क्या तरगीब दे रहे अपनी कौम को? कम उम्री में शादियां करो। हमने अपनी नस्ल को बढ़ाना है कि तुर्की को अफरादी कुव्वत चाहिए। जब नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो वह ऐसी तकरीर करेगा। विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत, पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना, तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए। लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई, बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया, मगर कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बिजनेस तो मेरे भाई चर्स बेचने वाला जितना अच्छा करता है ना, हीरोइन बेचने वाला, चर्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा है या हीरोइन का? बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके दुकान खोल के बैठे हुए हैं? ये तो खुद दूसरे जो गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्च करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है। अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। उस अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या, और बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या देख रहा है बैठ के वहां पे वो। बच्चियों को फोन लेके दिया हुआ है, बच्चों को तो चेक तो करें किससे बातें। भाई ये फोन जरूरत की चीज है, ये दोस्तियां लगाने की चीज नहीं है। दोस्तियों में टाइम जाया होता है। हम जब मदरसे गए, हमारे हजरत ने सख्ती से पाबंदी लगाई, किसी तालिब इल्म को किसी से दोस्ती की इजाजत नहीं है, यहां पढ़ने के लिए आए हो। समझ रहे हो ना, किसके लिए आए हो? दोस्ती की इजाजत नहीं दी। हां, किसी से मुनासबत होती है, वो एक अलग बात है, इंसान गपशप कर लेता है, बस इस हद तक। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि मैं जोहर की नमाज में किसी के साथ खड़ा होकर, असर में भी उसी के साथ, तो मेरे अब्बा पूछते तुम्हारा क्या लगता है, बार बार इसी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो, क्या लगता है तुम्हारा ये? तो एक विजन होता है भाई, उस विजन में अगर कोई दोस्ती भी आ रही है तो ठीक है, उसको भी लेके चलो। लेकिन हर वो दोस्ती जो उस विजन से आपको हटा रही है, भाई पहले विजन है, पहले मकसद है, पहले मंजिल है, बाकी चीजें बाद में। आप ट्रेन में जाते हुए आपकी दोस्ती हो गई वसीम भाई से बड़ी जबरदस्त, उसने मुल्तान में उतरना, आपका विजन पेशावर है, अब आप मुल्तान में उतर गए उसके साथ। भाई दोस्त पहले होता है, दोस्त पहले भाई, ठीक है फिर चले जाओ। ये अगर इतना अच्छा है तुम्हें अपने घर में बिठा लेगा और चाय पिला के सारी जिंदगी वही ठिकाना दे देगा तो चले जाओ। अगर आपको पता है इतना लिफ्ट ये दोस्त नहीं कराएगा तो भाई बहन बहुत अच्छी दोस्ती थी, अस्सलाम वालेकुम, पतली गली से निकलो बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मैं इनसे कहता हूँ दोस्ती करो, अपनी पढ़ाई का नुकसान दोस्त की खातिर नहीं करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, जो दोस्तों पे तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो पैसा तो जाएगा, दोस्त भी चले जाएंगे साथ में। ये दोस्त भी जब तक हैं जब तक पैसे हैं, ठीक है ना। जब तुम खुद इनसे कर्जा लोगे, यार पान के पैसे दे दे, गुटके के पैसे दे दे, तो जो जिगरी दोस्त है ना, जो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला रहा था, सबसे पहले तुम्हें देख के रास्ता वही चेंज करेगा। वो गली में देखेगा वो जिगरी दोस्त आ रहा है, बोलेगा इधर निकल ले यार, क्योंकि उधर जो आ रहा है वो जिगरी नहीं है, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कुछ काम के बन जाओगे, दोस्तियां तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तुम्हारे पास लिफ्ट कराने का टाइम नहीं होगा, तो अपने आप को कुछ बना लो मेरे भाई। ड्रामों में टाइम जाया नहीं करो, फिल्मों में टाइम जाया नहीं करो, ये तो कमाने के धंधे, इनको कमाने दो। तुम अपना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? तुम किसी और चीज पे खर्च करो यार। ये जो मैंने ड्रामों फिल्मों की बात कर रहा हूं कि लोग टाइम जाया कर रहे हैं, देखो टाइम जाया करने की दो किस्में होती हैं। कुछ तो हमारे नौजवान छड़े छाट होते हैं जो सिर्फ इसलिए फुहश फिल्में देखते हैं अपनी यानी हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। इनको मैं कहता हूं भाई चलो गुनाह हो गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें पढ़ते ना चले जाओ, तौबा की कोशिश करो। तौबा कर ली, फिर तौबा टूट गई, दोबारा तौबा करो, 10 बार तौबा करो। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए,
توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ماحول ایسا ہے, بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا, واپس پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ. مایوسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اب وہ بس آپ اس سے نظریں پھیر لیں اور اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں, یا وہ اپنے آپ کو کہے میں تو ختم ہو گیا, میں تو نا 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 نا. اللہ کے ہاں رحمت ہے, سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. آ جا, واپس آ جا. ماحول ہے لوگوں کو برائیاں کروا رہا ہے, واپس آئیں اور علماء سے رابطہ کریں, اہل اللہ سے رابطہ کریں. بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو گناہ کی لت پڑ چکی تھی مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا. تو ہمت والے لوگوں کی زندگی سے جلدی نکل جاتا ہے, کم ہمت لوگوں کی زندگی سے دیر سے نکلتا ہے, لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی چاہے گا. نہیں چاہے گا تو معاملہ خراب ہے. دوسرا ایک لت پڑتی ہے ڈراموں کی. وہ ڈراموں کی جو لت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, یہ لت بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اس لت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی. ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو, تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو, جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے. بھائی یہ ہیروئن کا متبادل ہے, کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی, لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے. پاس ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, منٹ تبدیل ہو رہے ہیں, گھنٹے چینج ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں, تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو, کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں, اب کیا کروں, ڈرامہ ہی دیکھ لوں, کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, کیا آپ لوگ کو کیا ہو گیا, ایک ٹینشن ہے نا, بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں. ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی, یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا, ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے, آپ گھر میں پڑھا لو, بھائی ٹائم کہاں ہے. ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا, بھائی ٹائم کیسے پاس کریں. ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی, اصل میں آر سب کی رہی ہیں, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گے نا, فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتا ہے بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے, تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا, دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو گیا. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, یہ اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے اس انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے, پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری, یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے. تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو. نہیں آ رہی بات. میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ, میں کہتا ہوں پھر شہد کھا لو, میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے, تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا؟ وہ بھی تو اماں نے عادت ڈالی نا. تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنے لگے گا. تو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس سے وحشت ختم. جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں 21 دن شہد کھاؤ, 21 دن کے بعد چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. 21 دن تو کنٹرول کر لو نا بھائی, پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں شہد کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا, گڑ کھا لو. تو وہ تو ایک الگ یہ سوچ لو, جس ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا الٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں, تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ. جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریح کا سبب بھی بنیں گی. گھڑ سواری کر لو, پکنک, بیگم کو گاڑی میں بٹھاؤ, یا گاڑی نہیں ہے تو رکشہ لو, نہیں تو پیدل نکل لو اگر رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں. بیوی بچوں کو لے کے کہیں چلے جاؤ یار گھومنے پھرنے. بیگم بول رہی ہے سینما گھر جانا ہے, بولے سینما گھر کے علاوہ جہاں بولے گی لے جاؤں گا میں. چمونی آپا سے ملنے چلتے ہیں, چلو آج, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آج تمہاری پھپھو کے گھر چلتے ہیں, آج تمہارے ابا کی خیریت پوچھنے چلتے ہیں. نہیں تو ویسے آؤٹ, چلو بیگم جو پیسے ہمیں وہاں خرچ ہوتے ہیں نا سینما گھر میں جتنے ٹکٹ ہے اس سے ڈبل پیسے تم مجھ سے ویسے ہی لے لو. لیکن یہ وہ اتنی آج کل بیگمیں مالدار ہو گئی ہیں, خود جاب کریں گے, یہ تو ہمیں ان چیزوں کی. میں نے ایک وہ بیان کیا تھا کہ اگر مرد بیوی پہ کبھی غصہ کرتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. عدالتی خلا میں معاملہ چلا گیا تو تلافی کا دروازہ بند. تو میں نے کہا جیسے کبھی غصے میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو چلو یار آج بیگم کو پیزا کھلا دیں. اس پہ خاتون نے لکھا تھا یہ پیزے ویزے ہمارے لیے کوئی ویلیو. میں تو ہر طبقے میں بیان کر رہا ہوں نا, غریبوں میں بھی امیروں میں بھی. تو وہ جو امیر خاتون ہیں ان کے لیے تو پیزے کی کوئی ویلیو, وہ کہیں تو بتا تو نے کتنے پیزے کھانے ہم سے بتا ہے بھائی. تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, وہ تو غریبوں کے لیے تھا نا, بیچاروں کے لیے. ان کے لیے تو بیچارے غریب آدمی کے لیے تو برگر پیزے کی بڑی ویلیو, اس کی جیب میں پیسے کہاں ہوتے ہیں. تو ان خواتین کو یہ نہیں اتنا خیال ہوا کہ یہ تانا دینے کے بجائے آپ یہ سوچو کہ مفتی صاحب کا بیان ہر طبقہ سنتا ہے, تو خام خامے تانا دینا یہ تو تکبر ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. سوئمنگ سیکھو, گھڑ سواری سیکھو, کراٹے کلب میں ایڈمیشن لے لو, جم جایا کرو, ڈنٹ ونٹ پیلا کرو وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. پھر کھاؤ پیو جان بنے گی, جاگنگ کرو. ان میں اللہ نے خدا کی قسم زیادہ مزہ رکھا ہے. ہمیں یاد ہے جس دن ہم صبح اچھی طرح جاگنگ کریں سارا دن ایسا ہنس کھیل کے گزرتا ہے کہ مزہ آتا ہے. اس وقت تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے, سانس پھول رہا ہے. ان چیزوں میں زیادہ لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. علامہ ابن حزم ایک بہت بڑے محدث ہیں, ان کو جیل ہو گئی تھی حکومت میں. تو وہ نا جیل میں قید تھے تو ایک علمی مسئلہ سوچ رہے تھے حل کرنے کے لیے, وہ حل ہو نہیں رہا تھا. جیل میں ٹائم بہت ہوتا ہے نا. تو وہ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کیا ہوا کہ صبح نا اللہ نے میرے دل میں وہ مسئلے کا جواب ڈال دیا اور وہ مسئلے کی تحقیق ہو گئی. کہتے ہیں اتنے میں قیدی وہ جیل کا جو داروغہ ہے وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا ہے. کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے رہائی کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جو میرا علمی مسئلہ حل ہوا اس کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے. تو علم کا ذوق ایک دفعہ انسان پیدا کر لے, کتابوں سے مناسبت پیدا کر لے, تو ڈراموں کی لذت بولو بھائی بھول جائے گا. جن کا دماغ ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے نا ان کو ریسرچ میں مزہ آتا ہے. ہمیں اپنا پتا ہے, ہم جب کسی مسئلے پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہو نا اور اس میں پھر وہ تحقیق ہوتی چلی جائے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں میں, ایسا مزہ آتا ہے یار, خاندانی کام ہو گیا آج, ٹھیک ہے نا. تو مفید چیزوں میں دلچسپی لیں گے تو پیدا ہوگی نا. دیکھو جب یہ پیپسی کمپنی, پیپسی کوکا کولا تو چل رہی تھی, جب یہ ڈیو نئی آئی ہے نا, جب یہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب یہ ڈیو آئی نا, ڈیو جو ہے نا کولڈ ڈرنک, تو یہ کمپنی والے فری میں بانٹ رہے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ فری میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹیسٹ گین کرنے کے لیے. پہلی دفعہ میں کوئی اپنے پیسوں سے نہیں خریدے, پہلے چسکا ڈالو. پہلی دفعہ میں تو ایسا لگے گا کھانسی کا شربت ہے کیا ہے,
جب فری میں تو پی لیتا ہے انسان, کھانسی کا شربت بھی پلاؤ گے نا, ہماری قوم کو فری کی ماشاءاللہ ایسی عادت ہے, تیزاب پلا دو گے وہ بھی پی لے گی, وہ فری میں مل رہا ہے نا, تو بشرطے کہ اس سے علاج بھی فری میں ہو رہا ہو. تو وہ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اصل میں ٹیسٹ کو نا گین کرنا پڑتا ہے, جو چیز کبھی نہ کھائی ہو تو آہستہ آہستہ کھا کے پھر اس کا چسکا لگتا ہے. تو کمپنیاں پہلے یہ چائے جب آئی نا ہندوستان میں تو فری میں بانٹتی تھی, گوروں کی کمپنیاں فری میں چائے بٹتی تھی, لوگ شروع میں تو منہ بنا بنا کے پیتے تھے, اس کے بعد ایسا چسکا لگا, روٹی ختم ہو جائے لوگ پاگل نہیں ہوتے, چائے نہ ملے پاگل ہو جائیں گے, روڈوں پہ نکل آئیں گے. تو یہ حال ہو گیا ہے. تو بھائی جب چائے جیسی چیز اور ڈیو جیسی چیز جو صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہے اس کے چسکے لگ سکتے ہیں, تو اچھی چیزوں میں چسکا نہیں لگ سکتا کیا؟ تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ, کتابیں پڑھنا سیکھو, مطالعہ کرنا سیکھو, سیرت کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, علماء کے بیانات سنو, مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو, یا آپ کسی شعبے میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, فزکس کیمسٹری آپ کا ٹاپک ہے, اس میں جا کے کچھ خود بھی ریسرچ کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ آپ کو ریسرچ کا ذوق پیدا ہوگا. جب پیدا ہوگا تو بھائی پھر ایسا مزہ آئے گا کہ یہ ڈرامے فلموں کی لذت بھول جاؤ گے آپ. تو اس کا اپنا چسکا ہے. غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, وہ بیمار تھے تو مطالعہ کر رہے تھے, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس گئے, انہوں نے فرمایا بیماری میں آپ ایسا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیماری میں مریض کو کیا چاہیے, سکون چاہیے نا. کہا ہاں. تو کہا مجھے مطالعے میں سکون ملتا ہے, مجھے سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ مطالعہ کرنے میں, اسٹڈی میں سکون ہے میرا. تو جب کسی چیز کی عادت ڈالو گے نا تو انشاءاللہ عادت بڑھے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹڈی کرنا آتی نہیں ہے ہمیں, بعض لوگ ایسے جن کی انگلش یا اردو اچھی نہیں ہے, تو انگلش یا اردو اچھی کر لو, ٹیچر آئے کر لو, کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو, یار مجھے اردو کتابیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں, مجھے انگلش نہیں سمجھ میں آ رہی, تو میں پڑھ لوں. تو جب سیکھ جاؤ گے, ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, رکشا چلاتے تھے ایک لفظ نہیں آتا تھا, تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو, ایسی انگلش فر بول رہے ہیں, آدمی حیران ہو جائے, یہ رکشا چلاتا تھا انگلش دیکھو ماشاءاللہ. اردو ایسی خاندانی کہ مرزا غالب بھی آئے تو حیران ہو جائے, یار یہ کیا ہو گیا. تو ہر چیز سیکھنے سے, بھائی جب رکشا چلانا بھی تو سیکھا ہے نا, اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں, تو کہیں بھی کچھ بھی سیکھو گے. انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. دیکھو یوٹیوب پہ میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلا بازیاں دیکھتا ہوں, چائنا اور جاپانی نا, یہ کلا بازیاں یوں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے یہ گھما گیا, آدمی حیران ہوتا ہے یہ انسان ہے, بندر ہے, کیا ہے یہ, لنگور ہے, کیا ہے. تو کیا اس نے سیکھا نا, تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی, صحیح ہے نا. تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے, کہ سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشانہ لیتا ہوں, وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھینکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا, سوئی کے ناکے, اتنا نشانہ تھا.